اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کر رہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا عمومی حکم دے دیا تو وہ اپنے مفادات کی خاطر اپنے علاقوں میں بیٹھے ہیں، ریاست مدینہ میں جا کے ایمان والوں کی قوت میں اضافہ نہیں کر رہے، تو وہ دراصل اپنے مفاد پورے کر رہے ہیں، وہ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کو مستثنا قرار دیا جن کے معاملات کچھ مختلف ہیں. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون الی قوم، جو کسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کسی ایسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بینکم و بینہم میثاق، کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. ان کا تعلق کسی ایسے قبیلے کے ساتھ ہے جس قبیلے کے ساتھ تمہارا امن معاہدہ ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف آپ کارروائی نہیں کریں گے. او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئیں، حاصرت صدورہم، کہ ان کے دل تنگ ہوں، ان یہ کہ یقاتلوکم، وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، او یقاتلو قومہم، یا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کریں. یعنی کہ ان کی حالت یہ ہو کہ نہ تو وہ آپ کے ساتھ لڑائی مول لینے کی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی قوم کے مخالف کھڑا ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ بظاہر اس قدر مجبور ہیں کہ وہ کسی بھی طرف واضح طور پہ کھڑا ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے. وہ کسی کے خلاف بھی جنگ کرنے کی، کسی کے ساتھ بھی مخالفت مول لینے کی حیثیت میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مجبور لوگوں کے خلاف بھی جہاد نہ کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس تم ضرور جنگ کرتے، یعنی پھر تمہیں جنگ کرنا پڑتی. اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور پھر تمہیں اس جنگ میں چاروں نچار پڑنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر حالات یہ پیدا نہیں کیے اور وہ مجبور ہیں اور اپنے حالات میں قسم پرسی میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی کر لیں، فَلَمْ، پس ہرگز نہیں، یقاتلوکم، تم سے لڑائی کریں، وَأَلْقَوْا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری جانب صلح کا پیغام دیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، پس نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سبیلا، کوئی راہ یا حکم لڑائی کا. اگر وہ تمہاری طرف صلح کا بھی پیغام بھیجتے ہیں تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی راستہ نہیں دیا. ستجدون، ان قریب آپ پائیں گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یہ کہ
یأمنوکم وہ تم سے امن میں رہیں، و یأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردو جب کبھی وہ لوٹتے ہیں، الی الفتنۃ فتنہ انگیزی کی طرف، ارکسوا فیہا تو وہ اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ خواہش تو رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اور آپ کی طرف سے بھی امن میں رہیں، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو، لیکن جب کبھی ان کو کوئی شرارت کا موقع ملتا ہے تو وہ اس میں اپنی کاروائی کرتے ہیں۔ وہ شرارت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے مسلمانوں کے خلاف۔ جب بھی ان کو کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ پس اگر نہیں یعتزلوکم وہ تم سے کنارہ کشی کرتے، وَیُلْقُوا عَلَیکُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجتے، یَکُفُّوا ایدیہم اور اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے، شرارت کرنے سے باز نہیں آتے، فَخُذُوہُم پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوہُم اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم تم انہیں جہاں بھی پاؤ، وَأُولَئِکُمْ اور یہی لوگ ہیں جعلنا لکم بنایا تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطانا مبینہ واضح حجت دلیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہارے پاس واضح دلیل اور حجت موجود ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بظاہر اپنے آپ کو امن میں رکھنے کی ڈرامے بازی کریں، لیکن جب بھی موقع ملے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، ایسے لوگوں کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔